ہمارے یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مواد ملے گا، بہت زیادہ بیانات ملیں گے۔ اتوار کو پورے ہفتے کی جو حدیثیں بیان کی ہوتی ہیں اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ باقی دنوں میں دستیاب نہیں ہوتے، کام وغیرہ میں ہوتے ہیں، اتوار کو ذرا زیادہ لوگ ایزی ہوتے ہیں، تو وہ پورے ہفتے کی جو حدیثیں ہیں اس کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ پہلی خلاصے میں حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کوئی بچہ مسلمان کا بچہ بچی پیدا ہو، اس نے دنیا میں آتے ہی اگر چند سانس لیے ہیں یا رویا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، یعنی جو زندہ بچہ پیدا ہوگا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ جو پیٹ میں مرا ہوا بچہ پیدا ہوگا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ ایک آپ حدیث نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کا صرف جنازہ پڑھنا ہے اور کفن دینا ہے اور دفنا دینا اس کا شہید کا۔ اس کے بارے میں آپ نے یہ 8-10 حدیثیں پڑھی تھیں، ابو ہریرہ، ابن عباس، اسی طرح عبداللہ کا بیان، یہ ساری حدیث کہ جو شہید ہے اس کا غسل نہیں، اس کا کفن اور جنازہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک سے زیادہ اگر میتیں ہوں تو پھر اکٹھا جنازہ پڑھا جائے گا کہ سب میتوں کا علیحدہ علیحدہ۔ تو وہ آپ نے اس حدیث میں بھی سنا، حضرت جابر بن عبداللہ نے اس حدیث کو بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ میتوں کا اکٹھا جنازہ بھی پڑھایا، خاص کر احد کی جنگ میں جب 71 صحابہ شہید ہوئے تو 10 میتیں رکھ کے جنازہ پڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 سے زیادہ نہیں رکھی جا سکتی، یعنی جتنی بھی میتیں ہوں وہ ایک دوسرے کے آگے 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 ایسے سٹیپ وائز رکھ کے ایک ہی دفعہ میں جنازہ پڑھ دیا جائے۔ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، سب لائن میں جنازے رکھ کے ایک ہی دفعہ میں سب کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ بھی آپ نے حدیث میں پڑھا۔ 1-2-3 حدیثیں ایسی بھی تھیں کہ مسجد میں جنازہ جائز نہیں۔ اس حدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے کوئی ثواب نہیں۔ مسجد میں جنازہ درست نہیں، گرچہ اوائل اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 جنازے، جیسے یہ دوسری حدیث ہے ام عائشہ کی جس میں کہا کہ سہل بن بیضاء ایک صحابی فوت ہوئے تو آپ نے اس کا جنازہ مسجد میں پڑھایا۔ شروع میں پڑھا لیتے تھے لیکن آپ نے منع کر دیا۔ اب بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ ساتھ ہی جنازگاہ بنی ہوتی ہے، نماز پڑھی مسجد میں، ساتھ ہی جنازگاہ میں جنازہ پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کیونکہ مختص مسجد کے حصے سے باہر ہے، مسجد میں جنازہ جائز نہیں، سوائے خانہ کعبے کے کسی بھی مسجد میں جنازہ جائز نہیں۔ جتنا مرضی موسم خراب ہو، کسی حال میں، پارک میں، شادی حال میں، جنازگاہ میں، عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں جنازہ، مسجد میں اللہ وسیع دے جگہ تو مسجد کے ساتھ جنازگاہ بنائیں، یہ ضروری۔ ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جنازے کے لیے کوئی وقت ایسا نہیں جس میں منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے جنازے جناب نے رات کو پڑھائے، دن کو پڑھائے، دوپہر کو پڑھائے، سب ٹائم پہ جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ایک حدیث کے مطابق جان بوجھ کے جنازے کو زوال میں لے جانا کہ زوال میں ہی پڑھیں گے تو پھر درست نہیں۔ سورج غروب ہونا اور دوپہر، یہ 3 زوال کے ٹائم 3 ہیں، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے اور دوپہر نصف النہار۔ یہ جان بوجھ کے اس ٹائم میں پڑھنا درست نہیں ہو۔ وہ ویسے جنازہ پڑھ رہے تھے، زوال آ گیا، لے گئے تھے، زوال کا ٹائم آ گیا، رک نہیں سکتے جی ٹھہر جاؤ، یہ زوال کا ٹائم گزر جائے پھر جنازہ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس ٹائم بھی جنازہ تیار ہو گیا، 24 گھنٹے جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور اگلی حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی دفن کر سکتے ہیں آپ، کوئی ایسا ٹائم نہیں جس میں دفن کرنے کی معانت ہو اور کوئی ایسا ٹائم نہیں جس میں نماز پڑھنے، جنازہ پڑھنے کی ممانعت ہو۔ انشاءاللہ باقی یہ 4 تکبیریں ایک حدیث میں چند یہ بھی پڑھی تھی کہ جنازے میں 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں،
حضور نے 4 ہی پڑھی، پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری میں درود شریف، تیسری میں دعا، چوتھی میں سلام۔ کوئی بندہ لیٹ ہو جائے، جنازہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے، پیچھے امام کے کہہ کے 4 تکبیریں پڑھ لے، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، وقفے پہ اللہ اکبر، 4 تکبیریں کہہ رہے، ساتھ ہی سلام پھیر تو اس کا بھی جنازہ ہو جائے گا۔ تکبیریں کیونکہ واجب ہیں، جنازے میں ضروری ہیں، اس کے بغیر جنازہ نہیں، 4 تکبیر جنازہ نہیں۔ اسی طرح باقی انشاءاللہ گفتگو اگلے دن